باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، آج ماہ مبارک صیام کی 9ویں تاریخ آن پہنچی۔ انسان کے حق میں کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز انسان کے حق میں بری ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے جو چیزیں انسان کے حق میں بہتر ہیں، اچھی ہیں، فائدہ مند ہیں، سود مند ہیں، اللہ نے اسے حلال قرار دیا، اور جو چیز انسان کے حق میں بہتر نہیں اسے ناجائز و ناپاک قرار دیا۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تم کراہت کرتے ہو، دور بھاگتے ہو، بیزاری اختیار کرتے ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثلا نماز انسان کے لیے بہتر ہے، نماز پڑھے گا تو اس کا بدن سالم ہوگا۔ روزہ انسان کے حق میں بہتر ہے، اسی لیے واجب قرار دیا ہے نماز کو بھی، روزے کو بھی۔ روزہ اگر انسان رہتا ہے تو وہ صحت مند ہوگا۔ احترام والدین واجب قرار دیا ہے، جنت ملے گی، رزق و روزگار ملے گا۔ خمس واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے مال میں برکت ہو۔ زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے تمہارے مال میں برکت ہو۔ غربا کی مدد کو واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو اور تمہارے لیے زیادہ آخرت ہو۔ یہ چیزیں بہتر ہیں، لیکن ہم اپنی نگاہوں میں اسے اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے سخت گزرتا ہے، روزہ رکھنا مثلا ہمارے لیے سخت ہے، والدین کا احترام کرنا ہمارے لیے سخت ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بہتر ہے، ہماری نگاہ میں یہ سخت ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے برائی اور برائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مثلا شراب خوری حرام ہے، بری چیز ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو بہت محبت رکھتے ہیں۔ سود مثلا بری چیز ہے لیکن بہت سے لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ جوا مثلا بری چیز ہے لیکن لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ غیبت بری چیز ہے، انسان کے خود کا اعمال جو ہے دوسرے کے حق میں چلا جاتا ہے، ٹرانسفر ہو جاتا ہے، بری چیز ہے، لیکن انسان غیبت کرنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، غیبت کو سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ جھوٹ، فریب، مکر، چوری، آزاری، مردم آزاری، لوگوں کو اذیت کرنا، پریشان کرنا، یہ انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بری چیز ہے۔ تو میرے عزیزوں، نماز انسان کے لیے بہتر ہے، اس کے فوائد ہیں، اس لیے اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ اور فوائد نماز کے سلسلے سے گفتگو چل رہی ہے۔ چند فائدے کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے، آج چند فائدے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے آج کی گفتگو میں کہ نماز بہشت کی ضمانت ہے۔ قرآن فرما رہا ہے فی جنات یتسألون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اہل بہشت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز کھینچ کر لائی، تو یہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ یعنی انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ رَبَّكُمْ یقول هذه الصلوات الخمس المفروضات، یہ نماز پنجگانہ تمہارے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ فمن صلیٰ لوقتہن، پس جو اس نماز پنجگانہ کو اس کے وقت میں پڑھتا ہے، وحافظ علیہن، اور پڑھنے کے بعد اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، غیبتوں سے روکتا ہے، گناہ حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے،
لقینی یوم القیامت، تو ایسا انسان قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا، وَلَهُ عِنْدِي أَحَدٌ، اور میرا عہد ہے کہ میں اسے داخلے ادخلہ بہ الجنہ، میرا عہد یہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں، یعنی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ دوسرا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نماز انسان کو لعنتی ہونے سے بچاتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ ملعون فی التوراۃ، نماز کا ترک کرنے والا انسان لعنتی ہے تورات میں، فی الانجیل، انجیل میں، ملعون فی الزبور، زبور میں لعنتی ہے، ملعون فی القرآن، قرآن میں لعنتی ہے نماز چھوڑنے والا انسان، ملعون فی لسان جبرائیل، جبرائیل اللہ کا مقرب فرشتہ، عظیم فرشتہ جو وحی الہی کا ذریعہ ہے، اس کی نگاہ میں انسان تارک الصلاۃ لعنتی ہے۔ ملعون فی لسان اسرافیل، اسرافیل کی زبان میں وہ انسان ملعون ہے، ملعون فی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تارک الصلاۃ لعنتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں۔ محمد وہ ذات ہے جو رحمت للعالمین ہے، لیکن یہی رحمت للعالمین کی نگاہ میں وہ انسان لعنتی ہو جائے گا جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں اللہم لعن من ترک الصلاۃ متعمدا، لعنت ہے اس انسان پر، مولا کائنات فرما رہے ہیں جس کے ہم موالی ہیں، چاہنے والے ہیں، مولا کو مانتے ہیں، مولا کی نہیں مانتے ہیں، لعنت ہے اس انسان پر جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دے۔ اور تیسرا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ انسان کا دین اور اس کا ایمان نماز کے ذریعے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک صلاتہ متعمدا، جو انسان نماز کو جان بوجھ کر عمدن ترک کر دے، فقد ہدم دینہ، اس انسان نے اپنے دین کو منہدم کر دیا۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، ایسے انسان کا دین میں، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے انسان کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کرتا ہو۔ اگر دین کو محفوظ رکھنا ہے، ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اسلام کو محفوظ رکھنا ہے تو نماز پڑھنا ہوگا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے عمدن جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ لا یرجو ثوابها، وہ انسان جو نماز کو چھوڑ دے اور اس اعتبار سے چھوڑ دے کہ اسے اس کے ثواب کی کوئی امید نہیں، یار ایک نماز پڑھ کے کیا کریں گے، ہمیں کوئی ثواب ملنا ہے اس کا، ولا یخاف عقابها، اور نہ اسے خوف ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، کیا عذاب نازل ہوگا، فلا ابالی، مجھے فرق نہیں کرتا، رسول اللہ فرماتے ہیں آیموت یہودیا، چاہے وہ یہودی مر جائے، اور نصرانین، چاہے نصرانی مر جائے، او مجوسین، یا وہ انسان مجوسی مر جائے، یعنی تارک الصلاۃ کی موت کفر کی موت ہوگی رسول کی نگاہ میں۔ اور یہی نماز انسان کے لیے بلا سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے اذا انزل اللہ آحتا من السماء، جب بھی اللہ آسمان سے بلا نازل کرتا ہے، اوفیا منہا حملۃ القرآن، تو اس بلا سے وہ افراد بچتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو حمل کیا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان سے بہتر کون سا مہینہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے؟ ایک آیت اگر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس ماہ مبارک سیام میں، ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ وَرُعَاهُ الشَّمْسِ اے الحافظون لأوقات الصلاۃ، اور نماز کے اوقات کا جو انسان خیال رکھتے ہیں، وقت دیکھتے رہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں ہوا،
نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ پڑھ لیں گے، کب پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، یہ کام کرنے پھر پڑھ لیں گے، وہ کام کرنے پھر پڑھ لیں گے. نہیں، وہ انسان جو اوقات نماز کی محافظت کرتا ہے اللہ اس پر بلا نازل نہیں ہونے دیتا، محفوظ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يدفع بمن يصلي من شیعتنا امن لا يصلي. بے شک اللہ اپنے شیعوں سے بلا کو دور کرتا ہے. کون سے شیعوں سے؟ ان شیعوں سے کہ جو نماز کو پڑھتے ہیں، اور انہی نماز پڑھنے والے شیعوں کی وجہ سے غیر نمازی شیعوں کی بھی بلا اللہ دور کرتا ہے. امام فرما رہے ہیں وَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَكُوا. امام فرماتے ہیں اگر سب کے سب نماز کو چھوڑنے پر اجتماع کر لیں، سب کے سب نماز کو چھوڑ دیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. امام فرماتے ہیں سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ما يمنع احدكم اذا دخل عليه غم من غموم الدنيا. تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ جب تمہارے پاس دنیا کے غموں میں سے کوئی غم نازل ہو جائے، کوئی غم آ جائے، روزگار کمزور ہو جائے مثلا، رزق کم ہونے لگے مثلا، یا کسی بھی اعتبار سے بیماریاں گھیر لیں دامن، ان یتوضا، ایسے وقت پر تم سے کس نے منع کیا ہے کہ تم وضو نہ کرو؟ ان یتوضا، تم وضو کرو، ثم یدخل مسجدہ، اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد تم مسجد میں داخل ہو، وَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، اور 2 رکعت نماز پڑھو. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں جب تمہیں غم دنیا گھیر لے تو تم وضو کرو، 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھو. فَيَدْعُوَ اللَّهُ فِيهِمَا، اس نماز کے ذریعے اس مسجد میں اللہ سے دعا کرو. اما سمعت اللہ، کیا تم نے یہ نہیں سنا؟ یقول، کہ اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے اگر مدد مانگنی ہے تو نماز اور روزے کے ذریعے مدد مانگو. اس وقت ماہ مبارک سیام، جس میں نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، اور اس نماز اور روزے کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں میرے معبود جلد از جلد اس کورونا جیسی بلا سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما. بہترین موقع ہے، بہترین فرصت ہے. اگر انسان چاہے، اگر اعتبار ہو، یقین ہو مولا کے قول پر، اس پر عمل کرے. نماز دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. 5واں فائدہ آج کا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ اجابہ للدعاء وقبول للآمال. نماز دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. نماز کے ذریعے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک مختصر سا واقعہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک بوڑھا شخص مسلسل نماز پڑھتا تھا، اول وقت نماز پڑھتا تھا، جماعت سے نماز پڑھتا تھا. تو مسجد کے امام نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، ہر اعتبار سے تم خوشحال ہو، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہاری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی اور تم ہر نماز اول وقت باجماعت ادا کرتے ہو. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ تم سے کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، تم بڑی حفاظت کرتے ہو نماز کی؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب جوان تھا تو میں مشہد گیا، اور مشہد جانے کے بعد میں شیخ حسن علی کے جو باغبان تھے میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس سے میری 3 حاجتیں پوری ہو جائیں. تو شیخ حسن علی باغچی نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری 3 حاجتیں کون سی ہیں؟ کہا میری پہلی یہ حاجت ہے کہ اللہ مجھے اتنے مال و دولت سے نواز دے، مجھے توفیق دے کہ میں جوانی میں خانہ خدا کی زیارت کر لوں، حج سے مشرف ہو جاؤں. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو بولے وقت. کہا دوسری حاجت کیا ہے؟ کہا دوسری حاجت یہ ہے کہ اللہ مجھے بصیرت نیک بیوی دے.
زوجہ عطا کرے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھو اول وقت۔ کہا تیسری حاجت تیری کیا ہے؟ کہا تیسری حاجت میری یہ ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کاروبار عطا کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے کہا نماز پڑھو اول وقت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تینوں سوالوں کا جواب ایک نصیحت، اول وقت نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو۔ یہ چلے گئے اور انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں اس امام سے کہ میں نے اس نصیحت کو سننے کے بعد مسلسل اس پر عمل کرنا شروع کیا، 3 سال نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں حج پہ بھی گیا، اللہ نے مجھے بہترین زوجہ بھی عطا کی، اور اللہ نے مجھے بہترین کاروبار بھی عطا کیا۔ یعنی نماز کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہے تو اس نماز کے ذریعے دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں حاصل کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بس آخر میں میرے عزیزو دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، میرے معبود ہم سب کو اس ماہ مبارک صیام میں نماز اور روزہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مومنین مومنات بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما۔ میرے معبود جو بیمار ہوں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اس کورونا جیسی بلا کو جلد از جلد نیز کو نابود فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔